بسم اللہ الرحمن الرحیم ويجوز لقيام قرينة حذف حرف النداء إلا مع اسم الجنس والإشارة والمستغاث والمندوب نحو یوسف اعرض عن هذا۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف ندا کو حذف کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ کلام میں سے حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے یہ آپ لوگ اصول پڑھ چکے ہو کہ کوئی بھی چیز کلام سے بغیر قرینے کے حذف نہیں ہو سکتا، تو آگے شارح نے فرمایا کہ جی جائز تو ہے لیکن مطلقاً نہیں، بلکہ جہاں پر کوئی قرینہ ہو، پھر جو ہے مطلب کوئی ایسی چیز ہو، سیاق اور سباق کچھ اس انداز سے ہے جہاں سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ یہاں حرف ندا ہے، تو لہذا وہاں سے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ ہاں البتہ اگر اس میں جو ہے وہ حرف ندا کا استعمال اسم جنس کے ساتھ ہو، اس میں اشارہ کے ساتھ ہو اور مستغاث اور مندوب کے ساتھ ہو، تو ان صورتوں میں یہاں سے پھر حروف ندا کا حذف کر دینا جائز نہیں ہے۔ حرف ندا ویسے تو جائز ہے جب قرینہ ہو اس کا حذف کر دینا، لیکن اگر حرف ندا کا استعمال کس کے ساتھ ہو، اسم الجنس ہو، اس میں اشارہ ہو، مستغاث والی صورت ہو اور مندوب والی صورت ہو، وہاں سے پھر حرف ندا کا حذف کر دینا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اب ایسا کرنا کیوں جائز ہے اور کیوں جائز نہیں ہے، تو اس کی آگے وضاحت فرمائی ہے۔ وَيَجُوزُ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور جائز ہے حرف ندا کا حذف کر دینا، لیکن ابہام ہو سکتا تھا کہ شاید مطلقاً جائز ہو، تو شارح نے فرمایا کہ نہیں، دوسرے مقامات کی طرح لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، قرینہ کے پائے جانے کے وقت ہی جائز ہے۔ الا مع اسم الجنس، الا مع اسم الجنس، یہ پوری عبارت یوں ہے، الا اذا کان مقارنا مع اسم الجنس، کہ مع اسم الجنس یہ ظرف ہے اور اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، کانا فعل ناقص کے ساتھ ہے، یہ اس کے لیے ظرف بن رہا ہے، تو اس کو محذوف نکالا۔ الا اذا کان مقارنا، مگر جب وہ الا مقارن ہو جائے اسم الجنس کے ساتھ۔ اب اسم الجنس سے یہاں پر کیا مراد ہے، تو آگے شارح نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اسم الجنس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جی وہ منادہ نکرہ ہو۔ منادہ کیا ہو؟ نکرہ ہو۔ اب نکرہ کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ حرف ندا سے پہلے بھی نکرہ ہے اور حرف ندا کے بعد بھی نکرہ ہے۔ حرف ندا کے آنے کی وجہ سے وہ معرفہ نہیں بنتا، جیسے کہ غیر متعین طور پر ہم آواز دیتے ہیں یا رجلن، اور اگر تعین کے ساتھ کر لے تو پھر کیا ہوگا، پہلے نکرہ تھا اور جب منادہ بن گیا تو اب وہ معرفہ بن گیا۔ دونوں صورتوں میں چاہے حرف ندا کے داخل ہونے سے وہ نکرہ معرفہ بنے یا نہ بنے، دونوں صورتوں میں یہاں پر اس سے مراد اسم الجنس ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ اس کے ساتھ جب اللہ کا استعمال ہو تو اس کو حذف کر دینا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اسم الجنس کو، نکرہ کو منادہ بنا دینا یہ ایسی بات ہے جو عام طور پر نہیں ہوتی، اس کا منادہ بننا کثیر نہیں ہے، قلیل ہے، لہذا جو قلیل صورت ہوتی ہے، پہلے سے بھی آپ پڑھتے یہی آ رہے ہیں کہ جی قلیل والی جو صورت ہوتی ہے اس سے کلام میں حذف نہیں کرتے، اس لیے کہ حذف کرنا چونکہ اس کا استعمال ہی قلیل ہے، قلت کی وجہ سے اس کا اس حالت میں معروف اور شہرت کا نہ ہونا یہ جو ہے وہ اس میں پریشانی کا باعث ہوگا کہ اگر ہم حذف کریں گے پتہ ہی نہیں چلنا۔ تو فرماتے ہیں کہ وَيُعْنَى بِهِ مَا كَانَ نَكِرَةً، اس سے مراد لیا جا رہا ہے جو کہ نکرہ ہو قبل النداء، ندا سے پہلے۔ اب ندا کے بعد سواء تعرف بالندا، برابر ہے کہ وہ ندا سے معرفہ بنے، جیسے یا رجل، او لم یتعرف، یا پھر وہ معرفہ نہ بنے، جیسے یا رجلن، لأن نداءہ، اس لیے کہ اس کا منادہ ہونا
لم یکسر یہ کثیر نہیں ہے، کثرت ندا العلم علم کے ندا کی طرح۔ فلو حذف منہ حرف الندا لہذا اگر اس سے حرف ندا کو حذف کر لیا گیا، لم یسبق الذہن ذہن سبقت نہیں کرے گا الی انہ منادا اس بار کی طرف کہ وہ کیا ہے، وہ منادا ہے۔ پہلی صورت آ گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اللہ کا استعمال اس میں اشارہ کے ساتھ ہو، کس کے ساتھ ہو، اس میں اشارہ کے ساتھ، چونکہ اس میں اشارہ بھی مبہم ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہاذا، کیا کہہ دیا، ہاذا کا معنی کیا ہے، یہ، آپ نے کہہ دیا ذالکا وہ، اب یہ اور وہ کیا ہے، ہاں تو لہذا یہ ابہام، تو جس طرح اسم الجنس مبہم ہوتا ہے اسی طرح اس میں اشارہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی مبہم ہے، تو جس وجہ سے اس میں جائز نہیں ہے، اس میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو دوسری صورت جہاں سے اس میں اشارہ کا حذف، یہ حرف ندا کو حذف کر دینا جائز نہیں، وہ اس وقت ہے جب منادہ کیا ہو، اس میں اشارہ ہو۔ اس کی وجہ بھی پڑھ لی۔ والاشارتی الا مع اسم الجنس والاشارتی، مع کا لفظ پوری جو ہے وہ عبارت یہاں محذوف نکلے گی واو کی وجہ سے، الا مع اسم الاشارتی مگر یہ کہ وہ الا اسم الاشارہ کے ساتھ ہو، لأنہ کا اسم الجنس فی الابہام اس لیے کہ یہ ابہام میں کس کی طرح ہے، اسم الجنس کی طرح ہے۔ آگے فرمایا والمستغاث والمندوب، یہ بھی عبارت اسی طرح ہو جائے گی، الا مع المستغاث والمندوب، جب حرف ندا کا استعمال مستغاث کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ ہو اس وقت بھی یا کو حذف کر دینا ٹھیک ہو نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے، وجہ یہ ہے آپ پڑھ چکے ہیں، استغاثہ میں آواز کو طویل کرنا ہوتا ہے، ندبہ میں بھی آواز کو طویل کرنا ہوتا ہے، اور طوالت کلام کو الفاظ کی کثرت چاہیے، اور اگر ہم حذف کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، اس طوالت کے منافی ایک کام ہوگا۔ اس وجہ سے ندبہ اور استغاثہ میں بھی جو یا ہے اس کا حذف کر دینا جائز نہیں ہوگا۔ لأن المطلوب فیہا اس لیے کہ ان دونوں میں مطلوب مد الصوت آواز کو کھینچنا ہے، و تطویل الکلام اور کلام کو طویل کرنا ہے، والحذف ینافیہ اور حذف اس کے منافی ہے۔ فبقیہ لہذا کون کون سی چیزیں نکل گئی، اس میں جو ہے وہ اسم الجنس نکل گیا، اس میں اشارہ نکل گیا، لہذا اس کے بعد آگے فرماتے ہیں کہ کون کون سی چیزیں رہ گئی جو منادہ ہے جن سے ہم کلام میں جو ہے وہ حرف ندا کا حذف کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے علم ہے، سب سے پہلے کیا ہے، علم ہے۔ اب علم سے حرف ندا کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ حرف ندا کا حذف علم سے دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ حرف ندا کو حذف کر لیا، حرف ندا کو حذف کر لینے کے بعد بطور عوض کے آگے کچھ اور چیز لگا دی، تو لہذا جیسے کہ یا اللہ میں ہوتا ہے، جیسے کہ کس میں ہوتا ہے، یا اللہ کا جو کلمہ ہے اس میں شروع سے یا کو حذف کر لیتے ہیں اور آخر میں اللہم کر لیتے ہیں، میم اس کے ساتھ لگا لیتے ہیں، تو یہ جو میم ہے یہ میم اس یا سے بطور عوض کے ہے۔ تو علم سے حرف ندا کا حذف کتنی طرح ہو سکتا ہے، دو طرح سے۔ ایک یہ ہے کہ یا کو حذف کر لیا اور بطور عوض کے آگے کوئی اور کلمہ جیسے میم لگا لیتے ہیں، یہ کر لیتے ہیں، جیسے اللہم میں میم مشددہ آ گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جی حذف کر لیا، بس حذف کر لیا، کوئی بغیر کوئی بدل نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے سورہ یوسف میں، یوسف اعرض عن ھذا، یوسف اعرض عن ھذا، یہ اصل میں یوں تھا، یا یوسف اعرض عن ھذا۔ جی فبقی علی ھذا، اس تفصیل کے مطابق باقی رہ گئے من المعارف ان معرفوں میں سے التی یجوز فیہا جس میں جائز ہے حرف ندا کا حذف کر دینا، علم، ہاں پہلی صورت کیا ہے، علم کی ہے، سواء کان مع بدل عن حرف الندا
برابر ہے کہ وہ بدل کے ساتھ ہو حرف الندا سے، جیسے لفظ اللہ اسم الجلالہ، فإنه لا يحذف منه، اس لیے کہ اس سے حذف نہیں کیا جاتا، الا مع ابدال المیم المشدد منه، مگر اس یا کے بدلے میں میم مشدد کی تبدیلی کے ساتھ، میم مشدد کوئی کی تبدیلی ہو جاتی ہے یا حرف ندا کے بدلے میں، تو لہذا جیسے یا اللہ سے اللہم بن جاتا ہے، او بغیر بدل، یا پھر کیا ہو بغیر بدل کے حذف کیا جائے، جیسے یوسف اعرض عن ھذا، اصل میں کیا تھا یا یوسف، اس میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر یوسف کو مبتدا بنا لیا جائے اور عارض کو اس سے خبر بنا لے تو اس کو خبر بنا سکتے ہیں؟ اس کو خبر نہیں بنا سکتے، امر ہے، جملہ انشائیہ ہے، جملہ انشائیہ کو ہم مبتدا کے لیے خبر نہیں بنا سکتے، تو پتہ چلا کہ جب یہ خبر نہیں ہے تو یوسف جو ہے وہ پھر مبتدا بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ منادہ ہے اور آگے جو ہے وہ جوابی ندا ہے۔ جی پہلی صورت ہو گئی معارف میں سے علم کی، کہ جی علم سے حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے، پھر دو صورتیں ہیں، عوض کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر عوض کے بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت جہاں پر حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے وہ این کا لفظ ہے۔ این کا لفظ میں نے بتایا کہ جی مطلق نہیں ہے، بلکہ اس وقت ہے جب اس کی صفت لائی جائے اور صفت بھی معرف باللام کے ساتھ، جیسے کیا ہے ایھا الرجل، اس کی اصل کیا ہے یا ایھا الرجل۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یا تو این کی صفت ہو ایسے موصوف کے ساتھ جس کی آگے معرف باللام کے ساتھ صفت ہو، این موصوف ہے، آگے اس کی جو صفت ہے وہ پھر موصوف ہے، اور اس موصوف کی صفت کیا ہے معرف باللام ہے، جیسے ایھا ھذا، ایو آپ لوگ پڑھ چکے ہو، یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ این یہ موصوف ہو جائے گا، ھذا پھر اس کی صفت ہے، لیکن آگے ھذا بذات خود بھی کیا ہے موصوف ہے، اور الرجل اس کی صفت ہے، تو یہ دو صورتیں ہوں این کی، اس سے بھی حذف کر دینا جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ وَلَفْظَةُ ای، اور این کا لفظ اذا وصف بذلام، جب اس کی صفت لائی جائے معرف باللام کے ساتھ، جیسے ایھا الرجل، اصل میں یوں ہے یا ایھا الرجل، او وصف بالموصوف، وصف کا تعلق اس کے ساتھ بھی ہو جائے گا، او وصف بالموصوف، یا موصوف کے ساتھ ایسے موصوف کے ساتھ اس کی صفت لائی جائے بذلام، او بالموصوف بذلام، یا موصوف ذلام کے ساتھ اس کی صفت لائی جائے، جیسے ایھا الرجل، اصل میں کیا تھا یا ایھا الرجل، لہذا حذف نہیں ہے، جائز ایھا سے بغیر اس کے کہ اس کی صفت لائی جائے ھذا کے ساتھ، ھذا کی بذلام، لام کے ساتھ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اگر صرف ایھا ہو، اگر کیا ہو ایھا ہو تو پھر بھی شروع سے یا کو حذف کر دینا جائز نہیں ہے، جب تک ھذا کی آگے بنیادی چیز کیا ہے وہ معرف باللام کے ساتھ اس کی صفت کیا ہے، وہ چاہے بالواسطہ ہو یا چاہے بلا واسطہ ہو۔ جی آگے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اور صورت بیان فرمائی معرفہ میں سے، کہ جی جب مضاف ہو کسی معرفہ کی طرف، کیا ہو مضاف کسی معرفہ کی طرف، اس سے بھی حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے، جیسے غلام زید، غلام زید افعل کذا، اصل میں کیا تھا یا غلام زید، تو معرفہ میں سے کتنی صورتیں آ گئی، علم آ گیا، این کا لفظ آ گیا، اور معرفہ کی طرف جو مضاف ہونے والا کلمہ ہوگا، اسم ہوگا، جب وہ منادہ ہوگا اس سے۔ والموصولات، اسی طرح اسم موصول سے بھی حرف ندا کا حذف ہو سکتا ہے، جیسے یہ ایک عبارت ہے من لا یزال محسنا احسن الیہ، اے وہ ذات جو ہمیشہ احسان کرنے والی ہے، احسن الیہ میرے ساتھ کیا کرو احسان کرو۔ یہاں پر بھی دیکھیں کہ من لا یزال محسنا، یہ بالکل یوسف اعرض عن ھذا کی طرح ہے، جیسے وہاں پر اعرض عن ھذا یہ خبر کی جگہ پر واقع تھا، اسی طرح احسن الیہ یہ بھی خبر کی جگہ پر واقع ہے، اور اگر ہم من لا یزال محسنا کو مبتدا بنائیں تو احسن الیہ کو اس کے لیے خبر بنانا ہوگا، اور اس کو خبر بنانا جائز
نہیں ہے، جملہ انشائی ہے۔ تو پتہ چلا کہ من لا یزال محسنا نہیں بلکہ کیا ہے، یہ منادہ ہے، اور پوری عبارت اصل میں کیا تھی، یا من لا یزال محسنا احسن الیہ۔ معارف میں سے مضمرات رہ گئے، کیا رہ گئے، مضمرات۔ تو فرماتے ہیں کہ جی شذ نداؤہا، اس کو بطور منادہ کے استعمال کرنا یہ شاذ ہے، اور جب شاذ ہے تو آپ لوگ پڑھ چکے ہو قلیل صورت میں پھر حرف ندا کا حذف ہو، تو جب اس کا استعمال بطور منادے کے ہی شاذ ہے تو ظاہر ہے پھر اس سے وہ ضمائر کا جو ہے وہ بغیر حرف ندا کے استعمال بھی نہیں ہوگا، یا انتا اور یا ایا کا۔ جی تو ابھی تک آپ لوگوں نے کیا پڑھ لیا کہ جی کلام سے حرف ندا کا حذف کر دینا جائز ہے جب کوئی قرینہ ہو، البتہ اگر حرف ندا کا استعمال اسم الجنس کے ساتھ، اسم اشارہ کے ساتھ، مستغاث کے ساتھ اور مندوب کے ساتھ ہو تو پھر جائز نہیں۔ اب اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض ہوتا ہے 3 جملے سے۔ اہل عرب بولتے ہیں اصبح لیلو، افتدی مخنوق اور اطرق کرا، یہ تینوں ایسے ہیں۔ اصبح لیلو میں لیل، پوری عبارت یوں تھی اصبح یا لیلو، افتدی یا مخنوق، اطرق یا کرا۔ یہ جو 3 لفظ ہیں لیل اور مخنوق اور کرا، یہ تینوں اسم الجنس ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے قاعدہ اور ضابطہ پڑھ لیا کہ کلام سے اگر اسم الجنس کے ساتھ وہ جو ہے یا کا استعمال ہو تو پھر کیا حکم ہے کہ ندا کا حذف کر دینا جائز نہیں ہے۔ تو یہ 3 مثالیں ایسی ہے کہ ان سے حروف ندا کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ تو آپ کے قاعدے کے خلاف ہے۔ اس کا جواب دیا کہ جی شذ کیا ہے، یہ شاذ ہے، اور شاذ کسی قاعدے اور ضابطے کے تحت نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ شذ شاذ ہے، اس کا نائب فاعل یہاں پر اصبح لیلو نائب فاعل کی جگہ پر واقع ہے، تو وہ تو پورا جملہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے وہ یہاں پر محذوف نکالا ہے۔ شذ حذف حرف النداء من اسم الجنس، کہ جی شاذ ہے حرف الندا کا حذف کر دینا اسم الجنس سے اصبح لیلو میں۔ اب اصبح لیلو کی کیا عبارت پوری نکلے گی، تو اصبح باب افعال سے ہے، تو یہ سر صبحن کے معنی میں ہو جائے گا۔ اصبح کس کے معنی میں ہو جائے گا، سر صبحن یا لیلو۔ تو فرماتے ہیں حذف حرف النداء عن اللیل، حرف ندا کو حذف کر لیا گیا ہے کس سے، اللیل سے، مع انہ اسم جنس، باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے، اسم الجنس ہے، بطور شذوذ کے، بطور شذوذ کے۔ آگے اس کا جو ہے وہ شان ورود ذکر کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ جی ایک مرتبہ امر القیس کا اپنی بیوی کے ساتھ کوئی معاملہ جو ہے وہ بگڑ گیا، تو اب وہ رات کا وقت تھا، اس کی بیوی اس کو چھوڑ کر جانا چاہ رہی تھی، لیکن رات کے وقت نہیں جا سکتی تھی۔ موجودہ دور الگ ہے اور وہ دور الگ تھا، رات کے وقت نہیں نکلنا، اب جانے کے لیے کم از کم صبح کا انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس نے یہ بات کہی تھی کہ اصبح لیلو، تو امر القیس کی بیوی نے ایک بات کہی تھی اس مصیبت کے وقت میں جو اب آپ لوگوں کے لیے مصیبت بن چکی ہے، تو کیا کہا، اصبح لیلو۔ تو یہ یہاں پر امر القیس کی بیوی کا مقول ہے، قالت ہو امرأۃ امر القیس، امر القیس کی بیوی نے اس کو کہا تھا، حین کریہت ہو، جب اس بیوی نے اس امر القیس کو ناپسند کیا۔ اگلا جملہ ہے افتدی مخنوق، اصل میں یوں تھا افتدی یا مخنوق، یہاں پر بھی جو مخنوق ہے، مخلوق کہتے ہیں وہ آدمی جس کا گلا گھونٹ لیا جائے، ٹھیک ہو گیا، لہذا وہ ایک آدمی تھا، وہ لیٹا ہوا تھا، ایک چور آیا، اسی حالت پر اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اس کے گلے کو دبا کر کہنے لگا افتدی مخنوق، افتدی مخنوق، کہ ایک گلا دبائے ہوئے آدمی یا جو ہے وہ کیا کرو، فدیہ دو، اپنی جان چھڑاؤ، اپنی جان کا جو ہے وہ فدیہ دو۔ اس کی صورت کیا ہے، جو کہ تمہارے پاس مال و دولت ہے وہ مجھے دو اور اپنے آپ کو بچا لو۔ تو یہ اس سارق کا جو ہے وہ یہ ایک مقولہ ہے افتدی مخنوق، تو اس میں بھی یہ مخنوق ایک اسم الجنس ہے، علم وغیرہ نہیں ہے، اسم الجنس ہے، پھر بھی یا کو حذف کر لیا گیا۔ جواب آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ کیا ہے، یہ شاذ ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ چور لوگ تھے تو ان کا ہم کیوں اعتبار کریں اور ان کو جو ہے اپنے قاعدے میں کیوں لے کر آئیں۔ تو فرماتے ہیں قالہ شخص،
یہ اس جملے کو ایک شخص نے کہا تھا، وقع فی اللیل، جو آ گیا تھا، فی اللیل رات کے وقت، علی نائمن ایک سونے والے پر، مستلقن نائمن مستلقن چت لیٹنے والا ایک آدمی اس پر آ پڑا تھا، اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا، فخنقہ اس کے گلے کو دبایا، وقالا اور کہنے لگا، افتدی مخنوقو، حذفا تو حذف کر لیا گیا حرف الندا کو مخنوق سے، مع انہ اسم الجنس باوجود اس کے کہ وہ کیا ہے، وہ اسم الجنس ہے، شذوذاً بطور شذوذ کے۔ بات سمجھ آ گئی؟ دو مثالیں ہو گئی۔ تیسری مثال ہے اطرق کرا کی۔ کس کی مثال ہے؟ کروان ایک پرندہ ہے، لہذا اس میں ترخیم کی گئی، جیسے آپ لوگ ترخیم کی بحث میں کروان کا لفظ پڑھ چکے ہیں، تو اسی کروان کے اندر ترخیم کر کے اس کو کیا بنا لیا؟ کرا بنا لیا۔ یہ پرندہ ہے، پرندے کا علم نہیں بلکہ اس پرندے کی پوری جنس کے لیے استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے، لہذا یہ پوری عبارت یوں تھی، اطرق یا کروان، اطرق یا کروان۔ کروان اسم الجنس ہے، یا کو حذف کر لیا گیا، جبکہ آپ نے ضابطہ پڑھایا کہ جی اسم الجنس سے حرف ندا کا حذف جائز نہیں ہے، اس کا بھی جواب پڑھ لیا کہ جی کیا ہے، یہ شاذ ہے، اور اس میں شذوذ دو اعتبار سے، شذوذ کس اعتبار سے؟ دو اعتبار سے۔ ایک یہ ہے کہ جی ایک تو یہ اسم الجنس ہے اور اس کے ساتھ یا کا استعمال تھا، اس کو حذف کر لیا گیا، یہ شاذ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ترخیم کہاں پر کرتے ہیں؟ ترخیم کے لیے کیا شرائط پڑی ہیں آپ لوگوں نے؟ 3 عدمی تھی اور ایک وجودی ہے۔ وجودی شرط کیا تھی کہ جی یا تو علم ہو جو زائد علی ثلاثہ ہو، یا پھر کیا ہو، اس کے ساتھ تائے تانیث کا التباس ہو، تائے تانیث متلبس ہو، اس کے ساتھ متلبس ہو تائے تانیث کے ساتھ، یہی پڑھا تھا نا۔ اب کروان علم بھی نہیں ہے، اسم الجنس ہے نا، ابھی پڑھ لیا، تو مطلب پہلی وجودی شرط نہیں پائی گئی، اس کے ساتھ تا بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ وجودی شرط کروان کے اندر ایک بھی جو احد الامرین ہے وہ موجود نہیں ہے، تو جب ترخیم کی شرط موجود نہیں ہے تو ترخیم بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے باوجود اس میں ترخیم کی گئی ہے، تو یہ ترخیم کرنا کروان کے اندر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی شاذ ہے۔ تو کروان میں 2 طرح کے شذوذ ہے، ایک نہیں ہے۔ باقی یہ اطرق کرا کیا ہے تو آگے اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ یہ بطور ایک دم کے استعمال ہوتا ہے، منتر کے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کروان پرندے کا شکار کرنے کے لیے یوں اس کے سامنے کہا جاتا ہے، اطرق کرا ان النعامت فی القرى، اطرق کرا ان النعامت فی القرى، یوں اس کے اوپر پڑھ کر دم کر لیا جاتا ہے اس کو، اور وہ خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے، جا کر اس کا بڑی آسانی سے شکار کر لیتے ہیں۔ اس کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ اور اطرق کرا میں یا کروان، ٹھیک ہے، یہ کرا کی اصل عبارت نکالی ہے، وفیہ شذوذان، اس میں 2 شاذ ہے۔ حذف حرف ندائی من اسم الجنس، حرف ندا کا حذف کر دینا اسم الجنس سے، و ترخیم غیر علم اور غیر علم میں ترخیم کرنا، یہ بھی ایک شذوذ ہے۔ قیلا یہ کہا گیا، ہی رقیتن یہ ایک دم ہے، ایک منتر ہے، یصیدون بہا الکروان اس کے ساتھ یہ کروان کا کیا کرتے ہیں، شکار کرتے ہیں، اور یوں کہتے ہیں اطرق کرا ان النعامت فی القرى، اطرق کا معنی سر جھکاؤ، نیچے کرو اپنا سر، کرا اے کروان پرندے اپنا سر نیچے کرو، ان النعامت فی القرى بے شک شتر مرغ جو ہے وہ بستی میں پہنچ چکا ہے۔ کروان چھوٹا پرندہ ہے اور شتر مرغ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت بڑا جو ہے وہ اس کی ہیئت ہے، تو شکاری اس کو کہہ رہا ہے کہ ہم نے شتر مرغ کا شکار کر کے اس کو اپنی بستی میں پہنچا دیا ہے، تو جب اتنی بڑی چیز کو ہم نے شکار کر کے اپنے جو ہے وہ اس میں کنٹرول میں اور اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، تو تم تو چھوٹا سا پرندہ ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ تو وہ ڈر جاتا ہے یہ سن کر کہ جی اب اس کو پکڑ لیا تو میں کیسے بچ سکتا ہوں، تو وہ خود ہی کیا کر لیتا ہے، سر نیچے کر لیتا ہے۔ فیسکنو لہذا وہ ٹہر جاتا ہے، ویطرقو اور اپنا سر جھکا دیتا ہے، حتی یصاد یہاں تک کہ اس کا شکار کر لیا جاتا ہے۔ والمعنی اور اس منتر کا، اس دم کا معنی یہ ہے، ان النعامتا کہ بے شک شتر مرغ
الذی ہوا اکبر منک، جو تجھ سے بہت بڑا ہے، قد استیدہ، اس کا شکار کیا گیا، وحمل الی القری، اور اس کو بستی تک لے جایا گیا، فلا تخلی ایضا، تو تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا، تجھے بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ اس انداز سے اس کا جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا سبق کا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ جی اسم الجنس سے اسم اشارہ کا حذف جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اسم الجنس مبہم ہوتا ہے، اور ابہام ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اور یہ تین مثالوں سے اعتراض ہوا، ہاں، افتری، مخنوق و اترک کرا اور اصبح لیلو، تو یہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یہ کیا ہے، یہ شاذ صورت ہے۔ وقد یحذف المنادى لقیام قرینۃ جوازن سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حرف ندا کے حذف کے بعد منادہ کو حذف کرنے کا حکم بیان فرمایا ہے کہ یہ منادہ کا حذف بھی ہوتا ہے جب کہ کوئی قرینہ موجود ہو۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے الا یسجدو، الا یسجد، الا تخفیف کے ساتھ ہے، صرف اس کے اوپر زبر ہے، اللہ نہیں ہے، تشدید نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، تخفیف ہے۔ یوں پڑھ لیا الا حرف تنبیہ ہو جائے گا، یسجدو، یسجدو میں کیا ہے، یا حرف ندا ہے، اس جدو آگے فعل ہے۔ تو جب ہم یا کو حرف ندا مان لیں تو حرف ندا ماننے کے بعد آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ یا حروف ندا ہے، کس پر داخل ہوتے ہیں، اسماء پر داخل ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کے بعد فعل آ رہا ہے، تو فعل کا آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر حرف ندا کے بعد اس کا منادہ محذوف ہے، اس لیے کہ یا کا استعمال تو وہ اس جدو کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ قرینہ ہے یہاں پر اس بات پر کہ جی حرف ندا کا جو منادہ ہے وہ یہاں پر محذوف ہے۔ یہ ایک صورت ہے کہ جب ہم کیا پڑھیں اس کو، الا یسجدو، کیا پڑھ لیں اس کو، الا یسجدو۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں اللہ یسجدو، اگر ہم اس کو کیا پڑھ لیں، اللہ یسجدو، تو اللہ یسجدو میں پھر یہ حرف ندا ہے ہی نہیں، بلکہ اللہ اصل میں تھا ان لا، اور یسجدو تھا پورا یسجدونا، کیا تھا، پہلے تھا لا ان لا یسجدونا، تو ان کو نکال لے، لا یسجدونا فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، لا یسجدونا کیا ہے، لا یسجدونا، لا یسجدونا پر ان ناصبہ کو داخل کر لیا۔ ان ناصبہ کو داخل کرنے کی وجہ سے دو تبدیلیاں ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ نون اور لام ایک ساتھ جمع ہو گئے، پہلا ساکن ہے تو نون کا لام میں کیا ہو جائے گا، ادغام ہو جائے گا، تام ہو جائے گا، نون مکمل طور پر ختم ہو جائے گا، تو ان لا سے کیا بن جائے گا، اللہ بن جائے گا، اور ان کے آنے کی وجہ سے یسجدونا کا جو نون اعرابی ہے وہ بھی گر جائے گا، تو یہ بن جائے گا اللہ یسجدو۔ تو یہ دو طرح سے پڑھا جا سکتا ہے۔ پہلی ترتیب یہ ہے کہ ہم اس کو یوں پڑھیں الا یسجدو، الا حرف تنبیہ ہے یا حرف ندا ہے اور اس کا منادہ محذوف ہے، اس جدو اس ندا کا بطور جواب کے ہے۔ دوسری صورت اللہ یسجدو ہے۔ دیکھو وقد یحذف المنادہ، اور کبھی منادہ کو حذف کر لیا جاتا ہے قرینہ کے پائے جانے کے وقت جوازی طور پر، جیسے الا یسجدو بتخفیف الا، الا کی تخفیف کے ساتھ، اس طور پر کہ وہ حرف تنبیہ ہے اور یا حرف ندا ہے۔ پوری عبارت جو ہے الا ای یا قوم اسجدو، الا یا قوم اسجدو، قرینہ کیا ہے، وہی قرینہ ہے کہ جی یا براہ راست فعل پر داخل ہو نہیں ہو سکتا۔ والقرینۃ، اور قرینہ امتناع دخول یا کے داخل ہونے کا ممتنع ہونا ہے علی الفعل، فعل پر، بخلاف قراءت اللہ یسجدو، اللہ یسجدو کی قراءت کے برخلاف، بتشدید اللام، یعنی لام کی تشدید کے ساتھ، لأنہ لیس من ھذا الباب، اس لیے کہ اس وقت یہ اس باب سے ہے ہی نہیں، یسجدو میں جو یا ہے وہ حرف ندا ہے ہی نہیں، تو پھر ہماری اس بحث سے بھی خارج ہے۔ فإن ان، اس لیے کہ جو ان ہے اس وقت حینئذ ناصبۃ للمضارع، یہ مضارع کے لیے ناصب ہوگا، ادغمت نونھا فی لام لا، اس کے نون کا ادغام کیا گیا لام لا، لا کے لام میں، و یسجدو، اور یہ جو یسجدو ہے یہ فعل مضارع ہے، سقط نونہ بالنصب، اس کے نون کو نصب کے ذریعے سے گرایا گیا ہے۔ تو منادہ کو حذف کر دینا یہ جائز ہے جب کوئی قرینہ موجود ہو، جیسے الا یسجدو میں قرینہ جو ہے وہ موجود ہے۔